میں پہلے اپنی بات مکمل کروں پھر جواب دوں گا. کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں ہوگا, بلینکٹلی ختم. میں اگر آپ چاہیں تو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. shall be declared or deemed notwithstanding anything contained in this act. کچھ بھی نہیں, nothing, ہر چیز ختم. تو یہ نئی چیز اس ایکٹ میں ہے. اب ایک آخری چیز کہہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کوئک کوشچن آنسر کر لیں گے انشاءاللہ. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ایکچولی دو بہت مزیدار چیز ہے. بل میں یہ بات تھی کہ 5% ٹیکس لگتا تھا وقف پراپرٹیز پر, 7% ٹیکس لگتا تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں, کم کرنا چاہیے, بہت برڈن ہے, 5% کر دو. اس کے بعد جب ایکٹ بنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 5% جو ہے وہ تو 5% ہی رہے گا, لیکن ایسا کرو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے اس کو لکھا گیا, کس نے اس کو لکھا, کس نے اس کو سوچا, کس پارٹی نے کہا کہ لکھو. لکھتے ہیں سبجیکٹ ٹو میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ. سینٹرل گورنمنٹ اگر چاہے تو 5% کی بجائے وہ 5 لاکھ% بھی چاہے تو طے کر دے. کوئی اپر لمٹ نہیں ہے ٹیکس کی. جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس ٹیکس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے. اگر آپ کلیکٹ کر رہے ہیں 5 لاکھ اور سینٹرل گورنمنٹ 5 کروڑ لگا دے تو بھی آپ کو پے کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو میں نے کہا نا کہ پورا بل جو ہے وہ ویگ, پورا ایکٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی ویگ ہے. لیکن سبجیکٹ ٹو میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ, میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ. ایک آخری چیز, 107 جو ہے اس کو ایکٹ 1995 ایکٹ 107 کو اومٹ کر دیا تھا. 107 یہ کہتا ہے, ایکٹ میں یہ بات تھی کہ جو چیریٹیبل لینڈ ہوتا ہے, جو گورنمنٹ لینڈ ہوتا ہے, وہ انکروچمنٹ سے بچانے کے لیے اس پہ جو 1963 کا لمیٹیشنز ایکٹ ہے وہ نہیں لگتا ہے. تو 1963 کا لمیٹیشنز ایکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ایکٹ ہے کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا اور 12 سال تک وہ قبضہ کیے رہا اور کسی نے اس کو لیگل نوٹس نہیں دی, تو اب وہ پراپرٹی کو لیگلی اون کرتا ہے, وہ اس کی ہو گئی. لیکن یہ گورنمنٹ لینڈ پہ نہیں لگتا. آپ 1 لاکھ سال رہ جائیں گے, گورنمنٹ کا بلڈوزر آئے گا, توڑ کے آپ کی زمین برابر کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹ وہاں نہیں لگتا ہے, پرائیویٹ پراپرٹی پہ لگتا ہے. اکثر چیریٹیبل, چونکہ چیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا اکیلا مالک نہیں ہے دیکھنے والا, کمیونٹی اس کو دیکھتی ہے, تو اس پہ یہ ایکٹ اپلائی نہیں کرتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ پہ نہیں کرتا ہے. تو وہ سب جب بھی چاہیں لوگ مل کر کے اس کو خالی کروا سکتے ہیں. اور وقف کی زمین پر بھی یہ لگا ہوا تھا کہ وقف کی زمین کو بھی انکروچ نہیں کیا جا سکتا. 107 میں اس کو اومٹ کر دیا گیا کہ وقف کی زمین کو انکروچ اب جو ہے وہ کیا جا سکے گا. لیکن اس میں 1% جو ججز ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. اومٹ کرنے کا مطلب یہ کہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا جج ہوگا تو اپنے وویک میں وہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی نہیں, یہ تو وقف کا لینڈ تھا, تم نے انکروچ کر لیا, تم غلط کام کر رہے ہو, اس کو خالی کر دو. 1% جج جو ہیں ان کے لیے وہ خانہ بچا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ 1% جج کے لیے بھی کاہے کے لیے چھوڑیں. انہوں نے صاف اسپیسیفکلی لکھ دیا کہ وہ اپلائی کرے گا, یعنی کہ لوگ اس کو انکروچ کر سکیں گے اور جج کچھ نہیں بول سکیں گے. تو جتنی بھی وقف کی زمین جو 12 سال سے انکروچڈ ہے اور اس پہ اب تک وقف بورڈ نے نوٹس نہیں دیا ہے, وہ سب کے سب گئی, وہ سب کے سب چلی گئی. تو یہ موٹا موٹی جسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اب صرف 10 منٹ کے لیے Q&A انشاءاللہ. کہ یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو عدالت میں جائیں گے تو جنتا کے درمیان جانے کا پلان آپ نے کیا ہے؟ جو بے چینی ہے وہ لوگوں کے درمیان جا کر کیا بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی اس بل میں؟ ہاں عدالت کا بھی رخ کریں گے, 16 تاریخ کو سنوائی بھی ہے غالباً اس میں, اور جنتا کے درمیان جا کے کیا کہیں؟ تو ابھی جو ہے ہم لوگ اس ایکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہے, لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں جو تینوں برانچز آف گورنمنٹ ہیں تینوں سے بات کرنی چاہیے, اور ہم لوگ تینوں سے جتنا بات کر کے سمجھانے کی جتنی بھی چیز ہو, چاہے وہ پبلک کو سمجھانا ہو, چاہے وہ جوڈیشری کو سمجھانا ہو,
چاہے وہ لیجسلیچر کو سمجھانا ہو. ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ سٹیزنز اس بل سے کتنے ناراض ہیں, کتنے خفا ہیں, اور یہ بل ان کو, یہ ایکٹ ان کو نہیں چاہیے, اس ایکٹ کو ان کو واپس لینا چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہم لوگ کریں گے اور پبلک میں بھی جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سیکولر پارٹی نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا؟ ابھی اس بل کے بارے میں بات کر لیں, پھر سیکولر پارٹیز کے بارے میں بات کر لیں گے. سیکولر پارٹیز نے انڈیڈ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس ایکٹ کو یا بل کو اس کی گریوٹی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ کوئی بھی سٹیزن پڑھے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا گریو انجسٹس ہو رہا ہے, اور اس کو اس بل کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. مجھے حیرت ہے کہ سیکولر پارٹیز نے اس بل کا ساتھ دیا, مجھے حیرت ہے. وقف اور بورڈ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت لوگوں کے درمیان اس چیز کا بھی کنفیوژن ہے. بہت اچھی بات, تھینک یو فار دا کوشچن. وقف ایک اسلامی عبادت ہے جہاں انسان اپنی کمائی ہوئی چیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو پرپیچولی ڈونیٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ اس کا پھر مالک نہیں بن سکتا. جس دن وہ نیت کر لیتا ہے وہ پراپرٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے, اور اس سے پھر مخلوق کے خیر کا کام ہونا ہے. یہ ہے وقف. وقف بورڈ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ یہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا. حالانکہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بزنس سے باہر آ جائے, اور جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں اور جو سیکریٹری ہیں وہ سب آرٹیکل 26 کے تحت جس کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے, جیسے ہندو ٹیمپل بورڈ ہے, ہندو ٹیمپل بورڈ میں ہمیشہ, یا سکھوں کا جو انڈاؤمنٹ ایکٹ ہے اس میں, پہلے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں پھر اس کے بعد آؤں گا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے, اور ہندوؤں کے ہاتھ میں ہندوؤں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے, اور کرسچنوں کے ہاتھ میں کرسچنوں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے. اس کو پولیٹیکل جو انکروچمنٹ ہے گورنمنٹس کا, ان کو اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے اور کمیونٹی کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جی سر, اس بل کو لے کر کے آدھے مسلمان جو خوش ہیں, اس کو کیا اس میں دیکھتے ہیں؟ آدھے دیش کے اندر میں جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں, جھوٹ ہے. آئی مین یہ تو ان ریزنیبل ہے. اس کا جواب کیا دیں, جو ہنسنے والی بات ہے. میرے 3-4 سوال ہیں. میں آپ نے جو باتیں ایک ایک کر کے سوال کر لیں. بہت اچھا لگا. عموماً ایسی باتیں پہلی بار رکھی گئی ہے, میں نے سنا. جی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے ایک بات جو مینشن کی کہ جو 5th شیڈول والے ہیں, 10 اسٹیٹ ہے اور 5 اسٹیٹ 6 شیڈول والے, جی, وہاں اگر وقف کی پراپرٹی ریسٹڈ ہے تو کیا وہ پراپرٹی بھی ختم اکارڈنگ جو ہم لوگ کی ریڈنگ ہے, دوسرا یہ کہ جو بائی یوزرز والی بات ہے جو بار بار آ رہی ہے سامنے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی آنکڑا ہے کہ بائی یوزرز کتنی پراپرٹی ہے؟ کیونکہ سرکار کے پاس تو آنکڑا ہے, وہ سرکار تو بتا رہی ہے کہ ڈیفینس اور ریلوے کے پاس کے بعد اتنی پراپرٹی ہے ان کی. آپ کے پاس کوئی آنکڑا ہے کہ بائی یوزرز کتنی پراپرٹی ہے؟ بائی یوزرز تھوڑا ڈیفائن کریں. ویسی پراپرٹی جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے اسی کو بائی یوزرز مانا جائے؟ نہیں. تو پہلے آنکڑے کی بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے جواب کریں گے. آنکڑا کسی پبلک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے پاس سالڈ آنکڑا ہونا بہت مشکل بات ہے, کیونکہ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر, مثلا سینسس آنکڑے کھیلے. اس پچھلے ابھی جو سینسس ہونے والا ہے اس کا بجٹ کئی ہزار کروڑ میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے پاس یعنی اس قسم کا آنکڑا ہونا بہت مشکل بات ہے. وہ تو گورنمنٹ بتائے گی. گورنمنٹ کے پاس رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, رجسٹری ڈپارٹمنٹ کو 1 منٹ بتا دینا چاہیے کہ کتنی لینڈ ہے. گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ وہ جو ہے وقف ہے اور پہلے نمبر پہ یہ ہے دوسرے. گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا ہے, نفرت پھیلانے والے چینلز نے یہ ضرور کہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ. تامل ناڈو, آندھرا پردیش اور ایک اور اسٹیٹ کو ملا کر کے ہندو ٹیمپل بورڈ کے پاس صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ ہے. مور دین ڈیفنس, مور دین ریلوے. نمبر 1 صرف 3 اسٹیٹ میں. ابھی کشمیر سے کنیا کماری تک جانا باقی ہے, گجرات سے لے کے آسام تک جانا باقی ہے. اگر جائیں گے تو کتنے لاکھ ایکڑ ہوگی سوچ لیجیے. صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ ہے. کسی آدمی نے, کسی مسلم نے یہ نہیں کہا, اس کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ کچھ نیفیریس کلیم کرے
کہ جس طرح شروع میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی زمینیں اور سب لوگ مل کر کے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، کسی مسلم نے نہیں کہا کہ بھائی ان 3 اسٹیٹ میں ہندوز جو ہیں وہ نیفیریسلی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور آرمی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. نن آف دوز تھنگز، کیونکہ یہ وائل پروپیگنڈا ہے، یہ بیہودہ بات ہے. دس شوڈ ناٹ بی ٹاکڈ اباؤٹ. ایک اور ہے جی. یہ کہ آپ نے جتنی ترمیم بتایا یہ ترمیم جو ہے بہت خطرناک ہے، صحیح نہیں ہے. نہیں میں نے نہیں بتایا، میں نے صرف پڑھ کر کے آپ کو سنایا. آپ وہ ترمیم سے سہمت نہیں ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں سہمت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟ وقت بورڈ یا وقت کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی باڈی ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے تھے. کیا مسلم کمیونٹی کی طرف سے انکروچمنٹ کبھی نہیں ہوا جو وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ آپ کے سوال میں ہائپربلی یعنی اتشیوکتی بہت زیادہ ہے. آپ اپنے سوال کو ایگزامن کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اس سوال کا انٹینٹ کیا ہے اور اس سے کیا جواب آپ چاہتے ہیں. اگر آپ اس سوال سے ہائپربلی نکال دیں گے تو میں جواب دوں گا. نہیں اب میں سمجھ نہیں پا، میں نے سوال کو الجھا نہیں میں الجھا نہیں رہا. آپ کا سوال نہیں، یہ تو ایکسٹریملی ریڈیکولس اسمپشن ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریڈیکولس اسمپشن ہے. جب پروگریس کیسے ہوتا ہے؟ پروگریس ایسے ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہے، مثلا گورنمنٹ نے پیج نمبر 15 پہ یہ کہا کہ انکروچمنٹ کا پرابلم ہے، لیکن بتایا نہیں کہ کیا پرابلم ہے. کیا 52,000 انکروچمنٹس ہیں جس کو خالی حکومت نہیں کرا پا رہی ہے؟ نو. جب اس کو بتانا چاہیے تھا کہ انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کیا ہے. اب اگر انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی آرٹیکل بھی آنا چاہیے تھا. آرٹیکل تو آیا نہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ والا آرٹیکل آنا چاہیے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یس دیر از پرابلم. اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس از اے پرابلم، تو وہ ہٹنا چاہیے تھا. آئی ایم ان فیور آف دیٹ. اب میں شروع کروں کہاں سے شروع کروں؟ شروع سے بتانا شروع کروں؟ دیکھیے تو ہر لا میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے اگر اس سے پرابلم سالو ہو رہی ہو. اس ایکٹ سے پرابلم بڑھ رہی ہے، وقف تباہ ہو رہے ہیں. یہ پرابلم. لاسٹ سوال کی کیا آپ لوگ اس مسئلے کو لے کر کے دھرنا کریں گے یا کال کریں گے لوگوں کو؟ ہر وہ چیز جو ڈیموکریٹکلی صحیح ہے وہ کریں گے، اور جتنی زور سے ہو سکتا ہے اتنی زور سے کریں گے تاکہ جن کو سننا ہو وہ سن لیں اور اس ایکٹ کو واپس لے لیں. یہ ایکٹ اس ایکٹ سے جو تباہی مچنی ہے اس کا فریم ورک میں آپ کو دے دیتا ہوں. وقف کی جائیداد پر کالجز ہیں، وقف کی جائیداد پہ پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں. ان تمام وقف کی جائیداد پہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، MBA انسٹیٹیوٹس ہیں، کامرس کالجز ہیں، سائنس کالجز ہیں. ان میں پڑھنے والے 80 to 98% بچے نان مسلم ہیں. یہ سب ختم ہو جانا ہے تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ اس بات کو سمجھیے. نقصان کس کا ہونا ہے؟ اس بات کو سمجھیے. ان لوگوں کا ہونا ہے جن کے پاس دینے کو فیس نہیں ہے، جو ایسے انسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں. کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے تو IIT بھی اب ختم ہو جانا ہے، وہ تو ہارورڈ وغیرہ سب آ ہی رہی ہے. تو جس کے پاس پیسہ اب اس میں جائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ان سب میں پڑھتا تھا. وہ یہ سب ختم، بات ختم. جو غریب تھا وہ غریب ہی رہے گا. کب تک سڑکوں پر آپ لگا رہے ہیں؟ ابھی تو پتہ نہیں، اب پروگرام بنائیں گے تب نا، ابھی پتہ نہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. دو کوشچن ایک ساتھ آ رہا ہے. جی کہہ رہے ہیں نا یہ سارا جو ہے کیونکہ جتنا بڑا جو ہے ہوا اتنا ٹی وی پہ آئے گا. ایک شارٹ میں جو ہے یہ بتا دیجیے کہ جو ہے یہ جو قانون آیا اس میں جو ہے خامیاں یہ ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کیا کریں گے، اور اس میں جو خامیاں ہیں اس میں سرکار کی طرف سے کیا ہونی چاہیے. تو پورا وقف ایکٹ جو پڑھنے سے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ وقف کی جائیداد کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ ہماری عبادت کو وائلیٹ کرنے والا ہے. اس لیے یہ وقف ایکٹ کسی بھی سٹیزن کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لیا جائے، جس طرح فارم ایکٹ واپس لیا گیا، جس طرح SC ST ایکٹ واپس لیا گیا. تمام لوگ
تمام سیکولر بینڈ آف مائنڈ لوگ، تمام کانسٹیٹیوشنلسٹ، تمام مسلمس یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لے لیا جائے. تھینک یو. اس میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ لایا ہے اس میں غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ کا کیا ماننا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھ کے ہم کو دکھا دیجئے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہونے والا ہے. ایک لائن دکھا دیجئے، ہم مان لیں گے. ناٹ اے سنگل لائن. یہ کہنا ہے جس طرح سے فلور پہ پارلیمنٹ میں جس طرح کی باتیں مسلمان، اسلام، ایون قرآن تک کو جس طرح سے ذلیل کرنے کا کام کیا، نہیں لگتا کہ اس چیز کے اوپر میں جو بھی اس طرح کے امن پسند ہندو بھائی بہن ہے ان کو اس چیز کا اویئرنیس کے لیے سب سے پہلا پہل کرنا چاہیے مسلم تنظیموں کی طرف سے؟ نہیں، اس میں جو سیکولر بینڈ آف مائنڈ کے لوگ ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو دھارمک لوگ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ دوسرے دھرم کو برا نہیں کہتے ہیں. جیسے اسلام میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم دوسرے کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کسی مسلمان سے، چاہے وہ کتنا بھی جاہل ہو، کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ رام جی کو یا کرشن جی کو یا کسی کو بھی برا کہتا. کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن میں اسپیسیفک انجنکشن ہے. نہیں پہلے میری بات مکمل ہو جائے. اسپیسیفک انجنکشن ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہندو دھرم میں بھی ایسی بات ہے. تو ہندو دھرم کے لوگوں کو آنا چاہیے بڑی تعداد میں اور کہنا چاہیے کہ انف از انف، انف از انف، ڈن. سب کو پیسفلی رہنا ہے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب لوگ کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک طبقہ اب ہو گیا. ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے جن کا کہنا ہے کہ اب تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت کر کیا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ان لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ اپنی نیند سے باہر آئیں. اگر ان کو نہیں پتا تھا تو اگر کسی کو کوئی یہ کہے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ سورج نہیں نکلتا تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سورج نہیں نکلتا ہوگا اس کے لیے. ان کا آروپ ہے کہ وقت ہم ہی نہیں کر رہی تھی، بیدار نہیں تھی. ارے میرے بھائی، انہوں نے وقت، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ابو جان کہاں دفن کیے گئے ہیں، کیا وہ وقت کی چیز ہے کہ نہیں. یہ کیسے فائدہ سمجھ نہیں رہا. وہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت شاید کہ نہیں ہے، ان کے بچے بدلتے پڑھتے یتیم خانہ وقت کا ہے یا نہیں ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ اس طبقے کا کھانا تو جانتے ہی نہیں تھے، یہ ایسے ہی بیکار ہے. نہیں الحمدللہ. اوکے، تو بات جواب ہو گیا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ایک بات آپ کے سنسا کی طرف سے آپ پہ سوال اٹھا تھا کہ سنسا میں ادھیکش ہے جو امریکی ناگرک ہے، اور یہ اس سے موضوع نہیں ہے. آپ ابھی وقت سے متعلق والی پریس کانفرنس ہے، یہ وقت سے سوال کیے، لیکن جو ہے یہ آپ پہ سوال اٹھ رہا تھا کیا اس میں کیا ہے، اور دین کے کیا یہ وقت کے لیے ہے، وہ ایک الگ سوال ہے. میں ناگرکتا پر جو بات چیت چل رہی ہے اس میں صرف لوگوں سے، جو لوگ یہ اٹھا رہے ہیں بات، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے اس دیش کا جو کسی کو کام کرنے سے یہاں منع کرتا ہے؟ دیش بھکت قانون ہے. 1860 کا سوسائٹیز ایکٹ کیا منع کرتا ہے؟ 1882 کا ٹرسٹ ایکٹ کیا منع کرتا ہے؟ کیا امارت شریعہ کا دستور منع کرتا ہے؟ کیا اسلام منع کرتا ہے؟ کوئی بھی ایک چیز منع کرتی ہے تو بتا دیجیے، پھر بات کر لیں گے. یہ بھی بولا گیا آل انڈیا پرسنل لا بورڈ سے آپ نے اسی لیے ریزائن دیا کہ آپ امریکی ناگرک تھے. کیا یہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ بات پرسنل لا بورڈ سے پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے مجھے ہٹا دیا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا پرسنل لا بورڈ کے قانون میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں. قانون اس کا ٹرسٹ ڈاکومنٹ نکلوا لیجئے، پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک چیز اور کیا کہیں گے، وقف پہ راجنیتی بھی ہو رہی ہے، لوگ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وقف پہ جو ہے کال کر رہے ہیں. یعنی یہ تو یہ سوال تو نون ہے، اس کا جواب یس میں ہو سکتا ہے صرف یس. اس کے علاوہ کیا بول سکتا ہے؟ پچھ وپچھ دونوں کا نہیں، پچھ وپکش کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ قانون لایا گیا ہے، کیوں لایا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں، کس سے بات کر کے لایا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس پہ کوئی انالیسس ہوا ہے پتہ نہیں، کسی بھی ایسپیکٹ پہ کوئی انالیسس سامنے گورنمنٹ نے رکھا ہو پتہ نہیں. تو بھائی جب کچھ پتہ نہیں تو ایکٹ کیوں لایا؟ کیا ایکٹ یہ پوری طرح سے ادھورا ہے؟ نہیں، پوری طرح سے خراب ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ اس میں کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں لیکن اس کا سولوشن نہیں دیا گیا ہے.
تو وہ ادھورا ہو گیا. کسی چیز کا کوئی سولوشن نہیں ہے, क्लियर नहीं है کسی چیز کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے, کس فریم آف مائنڈ میں لکھا ہے, کیا پرسپیکٹو تھا, کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ ہے وہ انکلیئر ہے, جو ایکٹ ہے وہ انکلیئر ہے, جو لینگویج ہے وہ ویگ ہے. تو اس پہ کیا مسلم سنستھاؤں سے بات کی گئی تھی ایکٹ بنانے کے پہلے؟ ہم لوگ جب سے یہ بل ہے اس وقت سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلم سنستھا سے بات نہیں کی گئی ہے. میں عمارت میں بیٹھا ہوں, عمارت سے کوئی بات نہیں کی گئی. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جمعیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. اہل حدیث گروپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. عمارت میں تمام ملی تنظیمیں مل بیٹھ کے کام کرتی ہیں, اور تمام کی طرف سے میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی سے بات چیت نہیں کی گئی. اس میں ایک چیز اور اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ایبسنٹ ہے. ایک چیز اس میں اور بھی جو آئی بات, سرکار جو ہے اپنے قبضے میں زمین لے لے گی. تو جس طرح سے جب روڈ بنتا ہے تو جب سرکار قبضے میں لیتی ہے اپنی زمین, تو اس میں جو زمین کا آنر ہوتا ہے اسے معاوضہ دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا وہ پراودھان ہے کہ اگر وقف کی زمین لی جاتی ہے تو سرکار کلیکٹر بابو آئیں گے بولیں گے وقف کی نہیں ہے تو سرکار کی زمین ہے تو معاوضہ ملے گا, تو ختم ہو گیا. جیسے وہ کلیم آئے گا, کوئی آدمی آئے گا ایسے انگلی رکھ دے گا, بولے گا وقف کی زمین نہیں ہے. جس وقت وہ بولے گا وقف کی زمین نہیں ہے, وہ وقف کی زمین نہیں رہے گی. اس میں تو جو ہے وقف کو رجسٹرڈ کریں گے, جب جو ہے جو بھی نہیں وہ رجسٹر ہوگا تو بھی نہیں رہے گی نا, تو بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو.